يوم لا نخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء
وبالراء رحمة وبالزكاة زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالخير غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالوال غسلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمدا وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रर असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, आपका यहाँ
سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی خوشی میں شامل ہو کر ہمیں بھی جذبہ حاصل کرنے کا موقع ملا جیسا انہوں نے آج اپنی محنت سے اپنی کوششوں سے قرآن پاک کو حفظ کیا اور حافظ قرآن کریں گے، اسی طریقے سے ہم بھی محنت کر کر حافظ قرآن کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کلام پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو، اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ قرآن کی ایک آیت کو پیش کرنے کے لیے انسان اور جن کو چیلنج کیا کہ اگر پوری دنیا کے انسان اور جنات اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس قرآن کی ایک جیسی آیت کو بنا کر بھی دکھانے کی کوشش کریں تو یہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اگر اس کلام پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کے بوجھ سے وہ بالکل اس کے بوجھ کو سنبھال نہیں پاتا، بلکہ وہ پھٹ جاتا، اس کے بوجھ سہ نہیں پاتا۔ لیکن ایسے عظیم کلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کس چیز کو سنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کے، اپنے بندوں کے، اپنے حبیب کی امت کے بندوں کے دلوں کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اسے اپنے دلوں میں محفوظ کر سکیں۔ آج الحمدللہ ایک اور طالب علم نے قرآن کو مکمل کیا۔ قرآن پاک کی حفظ کرنے کی کئی فضیلتیں ہیں اور اس کے موقع بالکل وقت ہمارے پاس نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چمکدار تاج پہنائیں گے جو سورج سے روشن ہوگا، اور اسے اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنائیں گے جو پوری دنیا کے لوگ اس کی قیمت مل کر ادا کرنا چاہیں تو بھی نہ ادا کر سکیں۔ تو اس کے والدین پوچھیں گے کہ یہ کیسا انعام ہے اور ہمیں کیوں عطا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے عوض میں ہے کہ تم نے اپنے اولاد کو دنیا کے اندر بڑی محنتیں مشقتیں کر کر اسے حافظ قرآن بنایا، آج میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ پھر ایک اور عظیم فضیلت حافظ قرآن کی یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار احباب میں سے 10 ان لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ وہ حافظ قرآن نے اس نے دنیا میں حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا اور قرآن پر عمل کرتا رہا، تو ایسے حافظ قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ تم ایسے 10 لوگوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام حضرات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، پڑھنے اور اسے یاد کرنے کے لیے قبول کیا، اور دنیا بھر سے سن کر کے آپ حضرات کو یہاں مدرسے کے اندر جمع کیا ہے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھیں، سعادت مند انسان سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن کر اس ادارے میں لا کر کھڑا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کریں۔ ایک مرتبہ ایک لشکر کے امیر کا طے کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تم جاؤ اور ان صحابہ سے معلوم کرو کہ اس کے اندر کس
صحابی کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہے؟ تو بہرحال ایک صحابی تمام صحابہ کے پاس پوچھتے چلے، تو ایک ننھے سے صحابی جو کمسن عمر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے چند صورتوں کے ساتھ سورہ بقرہ یاد ہے۔ تو وہ صحابی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے ان کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ تو یہاں میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس انسان کا انتخاب کیا جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا۔ تو آج ہمیں جو حافظ قرآن تھے ان کی عزت و افزائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور کہنے لگے کہ میں نے اس لیے سورہ بقرہ کے حفظ نہیں کیا کہ مجھے شبہ تھا کہ کہیں میں اسے یاد کر کے بھول نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ لوگ جو قرآن یاد کرتے ہیں اور راتوں میں تہجد میں کھڑے ہو کر کے اس کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو گویا ایسے ہیں کہ جیسے ایک مشکل تھیلی ہے اور اس کے اندر پورا مشق بھرا ہوا ہے اور پورے عالم میں اس خوشبو کو پھیلا رہا ہے، اور اگر وہ قرآن کو یاد کر سو بھی رہا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے اندر وہ ایسی پوٹلی کے مانند ہے جس کے اندر مشق بھرا گیا ہے اور اس کا منہ بند کر کے اس کو رکھا گیا ہے۔ بہرحال حافظ قرآن کی بہت فضیلتیں اور اس کی حکمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن کو یاد کرتے ہیں اس کو اپنے سینوں میں محفوظ بھی کریں، بارہا اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور نفلوں میں پڑھیں۔ آپ کے اساتذہ آپ کو بارہا نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تمام جو ہے ان باتوں پر عمل کریں اور ہر ایک کی تمنا کریں کہ آج والد جہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ کل ہمارا بھی ایک موقع آئے، ہم بھی یہاں بیٹھیں اور ہمارے بھی عزت افزائی کی جائے اور ہم بھی انشاءاللہ حافظ قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بیان کو قبول فرمائیں اور آپ کو تمام حافظ قرآن فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے رب کریم ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ زندگی کا احکامات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو کامیاب فرما۔ جو طالب علم آج قرآن کو تکمیل کیا ہے اسے قرآن کی تکمیل کرنے کو قبول فرما، اسے اپنی آخری سانس تک اس کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا اس کلام کو پڑھتے رہنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی طلبہ یہاں جمع ہوئے ہیں سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، انہیں علم نافع عطا فرما، علم ذات سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تمام کو حافظ قرآن بننے کی سعادت نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان اساتذہ کے دلوں میں جو بچوں پر شفقت و محبت ہے یا رب کریم تو اس کو دادم و قائم فرما۔ یا اللہ تمام اساتذہ کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا رب کریم میں حافظ قرآن بننے کے صدقے میں امت مسلمہ میں جتنے پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل
رب کریم آج امت مسلمہ بڑی پریشان حال ہے، یا رب کریم ان پر بڑے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یا رب کریم تو حق کا بول بالا فرما، یا اللہ باطل کو ختم فرما، یا رب کریم تمام کو اپنے مسائل حل کرنے کے راستے مہیا فرما، یا رب کریم کو اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قبول فرما۔ صلی اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة